محترم مولانا نعیم الدین صاحب سلفی ثم مدنی حفظہ اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کے وجود، ان کی تشریف آوری کو ہم غنیمت سمجھتے ہوئے چاہتے ہیں کہ مولانا بھی ہمیں اپنی کارآمد، مفید، نصیحت آمیز اور تاثراتی کلمات سے ضرور نوازیں۔ ہم مولانا سے پر امید ہیں مولانا ہماری صدا کو لبیک کہیں گے اور ہمیں مایوس نہ کریں گے۔ مولانا تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ صدر محترم، اساتذہ کرام، اراکین جامعہ اور عزیز طلبہ، میں بہت ہی مسرت اور شادمانی محسوس کرتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اخوان، ہمارے احباب، ہمارے ساتھ پڑھنے والے، لکھنے والے جب اس طرح سے دین اسلام کی ترقی کرتے ہیں، اور جب دیکھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ پڑھنے والے، ہمارے احباب اس طرح کے کارہائے نمایاں انجام دیتے ہیں، یہ ادارے پہ ادارے قائم کرتے جا رہے ہیں، جہاں جاؤ دیکھو جامع سلفیہ سے فارغین ہر میدان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ آگے نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، یہ چیز ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہمارے احباب اس طرح سے دنیا میں ترقی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بھی انشاءاللہ ترقیوں سے ہمکنار کرے گا۔ میں آپ لوگ گھبرائیں نہیں، اس لیے کہ میں اپنی بات نہایت ہی مختصر انداز میں پیش کر کے جلد ہی آپ لوگوں کو رخصت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں آنے جانے کا سلسلہ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے جو سب سے پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اقرا، سورہ اقرا پڑھیے، پڑھنے کی تعلیم پہلی وحی میں۔ تعلیم کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں، اس سے اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ سب سے پہلی وحی آتی ہے، اقرا، پڑھ، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم۔ ترجمہ آپ جانتے ہیں، تو اس سے میں بہت ہی مختصر انداز میں کہنا چاہتا ہوں، اس سے علم کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ شہد اللہ، اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ شہادت میں کس کو شریک کیا؟ والملائکہ، فرشتوں۔ اس کے بعد کس نے گواہی دی؟ اہل العلم، اولو العلم، اہل علم۔ تو اہل علم کا مقام بہت اونچا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رتبے، ان کے مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ جو علم والے ہیں ان کے بہت اونچے درجات ہیں۔ یہ آپ ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ کون ہیں؟ آپ ہیں، اساتذہ کرام ہیں، طلباء اعظام ہیں،
جو دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اور بہت ہی باعث فخر ہیں وہ حضرات جو اس کے لیے کوششیں کر کے یہاں آپ حضرات کے لیے بود و باش کے لیے، کھانے پینے کے لیے، رہنے سہنے کے لیے یہ سارا بندوبست کرتے ہیں۔ یہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن پہ رشک کیا جا سکتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، دین کی سمجھ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بھلائی کرنا، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، الہا انہیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ آپ اپنے مقام اور رتبے کو سمجھیے، اور اس مقام و مرتبے کو سمجھ کر کے آپ کوئی بھی قدم اٹھائیں تو ایسے موقع پر اپنے مقام و مرتبے کو ہرگز نہ بھولیں۔ اگر آپ اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھ کر کے کوئی بھی قدم بڑھائیں گے تو ایسی صورت میں آپ سے لغزش ہو نہیں سکتی، آپ سے غلطی ہو نہیں سکتی۔ میں اساتذہ کرام سے بڑے ہی ادب کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا، چونکہ ہمارے احباب ہیں، اپنوں سے بات کہی جا سکتی ہے، اور ہمیں امید ہے، 100% ہمیں امید ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام خندہ پیشانی کے ساتھ اسے قبول بھی کریں گے۔ اور اسی امید کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بسا اوقات ذمہ داران جامعہ کی طرف سے کچھ ایسے کام دانشتہ یا نادانشتہ ہو جاتے ہیں جس سے آدمی کبیدہ خاطر ہو جاتا ہے، رنجیدہ ہو جاتا ہے، اور یہ کہنے پہ اور کرنے پہ بسا اوقات مجبور ہو جاتا ہے کہ چھوڑو، اس سے کیا فائدہ۔ میں کہنا چاہوں گا کہ ان کے ساتھ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو ایسی صورت میں یہ قوم کی امانت ہیں، یہ طلبہ جو آپ کے زیر تربیت ہیں، یہ قوم کی امانت ہے۔ قوم نے آپ کو امین جان کر کے آپ کے حوالے کیا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی بھلائی کے لیے، ان کے خیر خواہی کے لیے، ان کو علمی فائدہ پہنچانے کے لیے جتنی محنت آپ کر سکتے ہیں پوری طور پہ کریں، اور ان کے سلوک کو، ان کے کردار کو چھوڑ دیجئے، بلکہ یہ دیکھ کر کے کہ انشاءاللہ آخرت کے اندر ہمیں اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ اس لیے میں آپ کو نہایت ہی ادب کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پہ مت جائیے کہ ذمہ دار کا سلوک ان کے ساتھ کیا ہے، بلکہ یہ مطمع نظر رہے، یہ آپ کے زیر نظر ہونی چاہیے کہ یہ قوم کی امانت ہیں۔ اگر ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ان کے ساتھ اگر ہم نے کوئی دوسرا طریقہ اپنایا تو ایسی صورت میں ہم خائن ہوں گے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا، اسی طریقے سے میں عزیز طلبہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عزیز طلبہ، آپ اپنے مقام کو جانیے کہ آپ جس راستے پہ نکلے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، آپ جس راستے پہ نکلے ہیں یہ علم کے حصول کے لیے نکلنا ہے، اور جو آدمی علم کے حصول کی خاطر نکلا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے رتبے کو، اپنے مقام کو پہچانیے۔ من جد وجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی کوشش کرے گا، محنت کرے گا تو ضرور اس کو وہ حاصل کر لے گا۔ اس لیے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سکھائے، قرآن کو جو سیکھے، وہ سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن، جس نے قرآن کو تلایا تم میں وہ سب سے بہتر ہے، اور سیکھا اور سکھایا تو آپ اساتذہ کرام ہیں، آج آپ طلبہ عزیز ہیں، اس کے مصداق آپ ہیں۔ اس لیے اپنے مقام و مرتبے کو جانیے، پہچانیے، اور اس میدان میں آپ بھرپور کوشش کیجیے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان جس حد تک کوشش کرے گا وہی اس کو حاصل ہوگی۔ جیسی کوشش کرو گے اسی طریقے سے کامیابی آپ کی قدم بوسی کرے گی۔ اگر آپ محنت نہیں کریں گے، جد و جہد نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں
صرف آرزو سے علم حاصل نہیں ہوتا. بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحالی. اس لیے اگر آپ بننا چاہتے ہیں، سنورنا چاہتے ہیں، علم کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ آپ راتوں کو جاگیں. سحر اللیالی، راتوں کو جاگیں. بغیر راتوں رات جاگے، بغیر محنت کے، بغیر قد و کائش کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. اس لیے میرے عزیز طلباء، آپ اس میدان میں کوشش کیجیے، اس لیے کہ یہ علم کی دولت بہت ہی قیمتی شے ہے. یہی علم کی دولت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں پر حکومت کی تھی. علم کی دولت ہی کی بنیاد پر جنوں پہ ان کو حکومت ملی ہوئی تھی. جنوں کو جیسا چاہتے تھے حکم دیتے تھے کہ یہاں لے چلو، وہاں لے چلو، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا. علم ہی کی دولت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں سجدہ کرو. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. یہ لمبا واقعہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں فقولنا اسجدوا لآدم، ہم نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو سجدہ ریز فرشتوں کو اللہ نے جو حکم دیا، کیوں؟ علم کی وجہ سے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جھاڑی کے کنویں سے نکال کر تخت و تاج پہ پہنچانے والی کون چیز ہے؟ علم ہے. علم ہی کی دولت ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا علم والے اور جاہل یکساں ہو سکتے ہیں؟ یعنی بالکل بدیہی بات ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتے. علم ہی وہ دولت ہے جس پہ رشک کرنا جائز. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے الغبطہ فی العلم. علم کے سلسلے میں غبطہ کیا جا سکتا ہے، رشک کیا جا سکتا ہے. لا حسد الا فی اثنتین، صرف دو چیزوں کے اندر حسد کرنا جائے. ایک یہ ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا تو علم کے مطابق وہ عمل کرتا ہے اور علم کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. دوسرا شخص وہ ہے، میں اپنے ان اراکین جامعہ سے کہنا چاہوں گا، رشک کے قابل جہاں اہل علم ہے، اسی طریقے سے دوسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، فصلتہ علی خلقتی، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کرتا ہے. تو اگر کوئی اس طرح سے جود و سخا کا پیکر ہو، داد و دہش کرتا ہو اور اللہ کے راستے میں اپنی جائیداد کو اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہو، تو باعث غبطہ ہیں، رشک کرنے کے لائق ہیں. اس لیے ہمیں اس میدان میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. میں اپنے اراکین جامعہ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ بہت ہی خوش بختی کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آج مال دیا ہے. تو ایسی صورت میں یہ دنیا دار العمل ہے. یہ دنیا دار العمل ہے. جیسا آپ یہاں کریں گے آخرت میں ویسے ہی آپ کو ملے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آخر میں آپ حضرات سے بہت ہی ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ عزیز طلبہ، خوب محنت کیجیے اور محنت سے اگر جی چرائیں گے تو یاد رکھیے کامیابی نہیں ہو سکتی. جتنی ہی محنت آپ کریں گے، محنت کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی. محنت اگر آپ کریں گے تو اس کا ثمرہ آپ کو مل کے رہے گا. اس لیے آپ علم کے حصول کے اندر لگ جائیے، خوب جد و جہد کیجیے، اساتذہ کے ساتھ مل جل کر کے ان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے. الہ العالمین ہمیں سنت کا شہدائی بنا دے. الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں شفا فرما دے، اور جو ہم میں سے مقروض ہیں قرض کی ادائیگی صورت پیدا کر دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے ہمارے برادر محترم
فضیلۃ الشیخ نعیم الدین سلفی ثم مدنی حفظہ اللہ، جن کے سایہ عاطفت میں میں نے طالب علمی کے 3 سال گزارے ہیں۔ جب مولانا عالمیت کے آخری سال میں تھے تو ناچیز عالمیت کے پہلے سال میں وہاں طالب علم تھا۔ پھر مولانا مدینہ یونیورسٹی کے کلیۃ الدعوہ میں جب آخری سالوں میں تھے تو شروع کے سالوں میں ناچیز مولانا کے ساتھ اور معاصر وہاں بھی رہا ہے۔ میں نے طالب علمی کے زمانے میں بھی ان کے تینوں رفقا جو اکثر و بیشتر ایک ساتھ ہوتے تھے، ان میں سے ایک اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، مولانا اشفاق احمد